اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید میں ایک ریئلٹی چیک دے رہے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. آپ کے پیسے اور آپ کی اولاد اس دنیا کی صرف بیوٹیفیکیشن ہے، زینت ہے، جسٹ اے بیوٹیفیکیشن. اور یہاں پر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے المال والبنون کہا ہے. یہ نہیں فرمایا المال والاولاد. بنون یعنی بیٹے اسپیشلی، کیونکہ بیٹوں سے توقعات جو ہے وہ بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہیں. بیٹیاں تو اگلے گھر میں چلے جاتی ہیں نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے the wealth you acquire, your money and your sons is just a beautification of this world. somehow اس پیسے کے ساتھ انسان کو انسیت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان نے اس پیسے کو کمانے کے لیے اپنا وقت دیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں. آت المال علی حبہ، وہ اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے اسے محبت کے باوجود. پیسے سے محبت از a natural thing. لیکن ڈو ناٹ گیٹ کاٹ اپ ان دس کہ آپ کو آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹے اس طریقے سے جس میں سے آپ کی توقعات تھی اس میں سے آپ کو ٹریٹ نہیں کر رہے. آپ اس غم کے اندر باقی زندگی گزار دیتے ہیں. میری اولاد جو ہے وہ میرے ساتھ ویسی وفادار نہیں ہے جیسے میں نے توقع کی تھی. میں نے تو اپنی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ کی توقعات جو آپ نے لگا رکھی ہیں وہ توقعات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. دعوا فالطالب والمطلوب. This is a universal principle Allah has told you. مطلوب اور طالب دونوں جو ہیں کمزور ہیں. یعنی میں کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہا ہوں، کسی سے توقع کر رہا ہوں، میں خود کمزور ہوں اور جس سے توقع کر رہا ہوں وہ بھی کمزور ہے. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں توقعات جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رکھنی چاہیے. آپ کو توقع ہوتی ہے اپنے دوست سے کہ وہ آپ کو ٹائم پر پک کرے گا، وہ آپ کو ٹائم پر پک نہیں کرتا. آپ کو توقع ہوتی ہے اپنے والدین سے کہ وہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں جانے دیں گے، وہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں جانے نہیں دیتے. آپ کو اپنی اولاد سے توقع ہوتی ہے یہ بڑے ہو کر میری حفاظت کریں گے، وہ آپ کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کر پاتے. آپ کو اپنی وائف سے سرٹن توقعات ہوتی ہیں کہ جب بھی میں گھر آؤں شی شوڈ بی اسمائلنگ ایٹ می آل دا ٹائم، شی از فراؤننگ ایٹ می، شی از آلویز کمپلیننگ ٹو می. آپ کو توقعات ہوتی ہیں. جب بھی آپ توقعات ادر دین اللہ کسی سے رکھتے ہیں نا، وہ توقعات آپ کی ہرٹ ہوتی ہیں. لیکن جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے توقعات لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا. ہاں ظاہری طور پر کبھی کبھی سچویشن بڑی ان لاجیکل لگ رہی ہوتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی وزڈم حکمت ہو سکتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کوئی چیز اپیرنٹلی تمہیں بہتر نہ لگ رہی ہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ بہتری چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور جو باقی رہ جانے والی چیز ہے نا وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری ڈیڈز ہیں. یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اور تمہاری ایکوزیشنز، the money you acquire, the cars you drive, the home you live in، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ صرف just a beautification. جو اصل چیز کاؤنٹ ہوگی وہ تمہارے اعمال ہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تمہارے اعمال جو ہیں وہ ماؤنٹین سے زیادہ ہیوی ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے بھی اعمال اس اسکیل کے اوپر ہیوی ہوں گے. اور اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ پہاڑ کے بارے میں بات کری کہ پہاڑ جو ہے وہ ویٹ لیس ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. It's just like a small tiny particles of the cotton. اور جو چیز ہیوی ہوگی اس دن وہ آپ کے اعمال ہوں گے.